بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جی دیکھیے گا، ابتدا سے کچھ مباحث اس کی آسان ہیں، پھر یہاں سے ہم صرف مرور کر لیتے ہیں۔ کلمہ جو ہے تنقسم الکلمہ الی ثلاثۃ اقسام، کلمہ جو ہے وہ 3 قسموں پر منقسم ہوتا ہے، اور اس میں اسم، فعل ہے، اور نمبر 3 پہ حرف ہے۔ 4 نمبر MCQs میں کہہ رہا ہے کہ الکلمہ التی دلت علی ذات او معنی ولم تدل علی زمن تسمى الاسم، ایسا کلمہ کہ جو کسی معین ذات یا کسی خاص معنی پر دلالت کرے لیکن زمانے پر دلالت اس کی نہ ہو تو وہ اسم ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور اس کی جو ہے وہ فعل جو ہے کہ الکلمہ التی دلت علی معنی و زمن، جس کی دلالت معنی پر بھی ہے زمانے پر بھی ہے، وہ فعل ہے۔ اور کل کلمۃ لا تدل علی معنی کامل الا مع غیرها، اور ہر وہ کلمہ کہ جو اپنا معنی کامل طور پہ جو ہے وہ دلالت نہ کر سکے اس پر مگر کسی دوسرے کو ملانے کے ساتھ دلالت کرے تو وہ حرف ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہیں جی تقسیمات اسم کی۔ ینقسم الاسم باعتبار تذکیر و تانیث، مذکر اور مؤنث کے اعتبار سے 2 قسم پر ہے۔ پھر جو اسم مؤنث ہے وہ مختلف طرح کا ہے۔ مؤنث لفظی ہے، مؤنث لفظی ہے، معنوی مؤنث ہے، اسی طرح مجازی یعنی مؤنث حقیقی و معنوی ہے، مؤنث سماعی ہے، مؤنث لفظی ہے۔ تو یہ مختلف اعتبارات سے اس کی مختلف تعبیرات ہیں، تو بہر کیف یہ مؤنث ہیں۔ مؤنث لفظی جیسے الفاظ میں ہو، جیسے جس میں علامت تانیث لفظوں میں موجود ہو، اور علامت تانیث آپ کو پتہ ہے جائے تائے مدورہ آ جائے، الف مقصورہ آ جائے، الف ممدودہ آ جائے۔ اور دوسری صورت میں کہ وہ مؤنث جو ہے وہ عربوں سے سنا گیا ہے کہ عرب اس کو مؤنث بھی پڑھ لیتے ہیں تو اس لیے مؤنث ہے۔ پھر جو ہے وہ بعض ہیں جن کی دلالت مؤنث کے اوپر ہوتی ہے۔ اچھا، اسی طرح جو ہے وہ جیسے کہ مثال کے طور پہ الشمس ہے، القمر ہے، النجم ہے، تو اس اعتبار سے مؤنث جو ہے وہ مختلف اقسام پر ہوتا ہے۔ آگے ہے جی کہ ینقسم اسم بے اعتبار تعریف و تنکیر، معرفہ اور نکرہ ہونے کے اعتبار سے بھی اسم جو ہے وہ 2 طرح کا ہوتا ہے، معرفہ بھی ہوتا ہے، نکرہ بھی ہوتا ہے۔ اور معرفہ جو ہے وہ اپنی علامات کے اعتبار سے معرفہ ہوتا ہے، اور نکرہ جو ہے وہ اپنے عموم کی وجہ سے نکرہ ہوتا ہے۔ پھر جملہ جو ہے وہ اسمیہ ہوتا ہے اور فعلیہ ہوتا ہے۔ کلمہ کس کو کہتے ہیں؟ کلمہ کہتے ہیں کہ یتکون الکلام او الجملۃ المفیدہ من اجزاء کل جزء منها یسمى کلمہ، کہ کلام جن مفید جملوں کے مختلف اجزاء پر مشتمل ہے تو جس سے کلام بنتا ہے یا جس سے جملہ مفیدہ بنتا ہے تو ان اجزاء میں سے ہر جز جو ہے وہ کلمہ ہے۔ آگے ہے جی کہ الکلمہ ہی اللفظ المفرد الدال علی معنی، کلمہ جو ہے وہ لفظ مفرد ہے جو کسی معنی پر دلالت کرے تو اس کو ہم کلمہ سے تعبیر کریں گے۔ آگے آ جاتی ہیں جی، اب یہاں اسم کی، فعل کی، حرف کی تعریفات ہو گئیں، پھر اسم کی تھوڑی سی تقسیمات بھی ہو گئیں، اور اب وہ اسم کی علامات کی بات کر رہا ہے۔ چنانچہ وہ کہتا ہے کہ اسم کی علامات میں سے جو تمیزہ عن غیری، جو اسم کو باقی چیزوں سے الگ کرتی ہیں، ممتاز کرتی ہیں، اور فَإِذَا قبلت الکلمہ علامۃ واحدۃ منہا او اکثر کانت اسما، اور جب کوئی بھی کلمہ ان علامتوں میں سے کسی ایک یا ایک سے زائد علامتوں کو قبول کر لیتا ہے تو پھر وہ اسم ہو جاتا ہے۔ مثلا الجر بالحروف، جب حرف جر آ جائے تو جو ہے وہ اسم ہوتا ہے۔ اسی طرح دخول الف لام، الف لام داخل ہو جائے کسی کلمہ کے شروع میں تو وہ اسم ہوتا ہے۔ اسی طرح جی جو ہے وہ دخول حرف الندا، حرف ندا داخل ہو جائے تو بھی وہ اسم ہوتا ہے۔ اچھا جی، اسی طریقے سے اضافت جو ہے مضاف الیہ ہو جائے، مسند مسند الیہ ہو جائے، اسی طرح حرف جر داخل ہو جائے، تنوین آ جائے اس کے اوپر آخر میں، تو یہ ساری علامتیں جو ہیں یہ اسم کی ہیں۔ اچھا جی، اور فعل کی کون سی علامتیں ہیں؟ للفعل علامات تمیزہ عن غیرہ فمتى قبلت الکلمۃ علامۃ منہا او اکثر کانت فعلا، کہ جب کوئی بھی علامت اس میں سے کوئی کلمہ قبول کرے گا تو وہ فعل کہلائے گا۔ اور چنانچہ وہ کہتا ہے کہ ان علامات میں سے ان تتصل به تا الفاعل، ٹھیک ہے جی، کہ اس کے اندر فاعل کی تا موجود ہو، جیسے کہ ماضی کے صیغوں میں ہے مثال پہ، اسی طریقے سے مضارع کے بعد صیغوں میں جو ہے، مضارع میں نہیں ہے، ماضی کے صیغوں کے اندر جس طریقے سے جو ہے وہ تا آ جاتی ہے جو کہ فاعل کے اوپر دال ہے، فاعل کے اوپر دلالت کر رہی ہے۔
ضربتا، ضربتما، ضربتم، اسی طرح سے جو ہے ضربت، ضربتا، تو یہ جو ہے وہ مؤنث کی علامت بن جائے گی، فعل کی علامت کہلائے گی، چونکہ یہ ماضی کی فعل کی علامت ہے کہ اس میں ان تتصل بھی تا الفاعل۔ اسی طرح ان تتصل بھی تا تانیث الساکن، تائے تانیث ساکنہ آ جائے، جیسے ضربت ہے، تائے تانیث ساکنہ آ جائے تو یہ بھی جو ہے وہ فعل کی علامت ہے۔ اسی طرح فعل کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ ان تتصل بھی یا المخاطب، یا مخاطب لگ جائے تو بھی یہ جو ہے وہ مخاطب کی جب یا لگتی ہے تو یہ بھی فعل کی جو ہے وہ علامات میں سے ایک علامت شمار کی جائے گی۔ اسی طرح ان تتصل بھی نون التاکید، نون تاکید لگ جائے، تاکید کے جتنے صیغے ہیں تو یہ بھی سارے ظاہر فعل ہیں تو فعل کی علامتیں ہیں۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جی الاسم من حیث نوعہ قسمان، نوع کے اعتبار سے بھی اسم دو قسم پر ہے، مذکر ہوتا ہے اور مؤنث ہوتا ہے۔ آگے اب مثالیں دے رہا، وہ کہہ رہا ہے وکیل یا اور زبلائی، پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں کہ اگر یا حرف ندا لگ جاتا ہے کسی بھی کلمہ کے شروع میں تو وہ اسم ہے، لہٰذا یہاں پہ یا اور زبلائی میں عرض جو ہے یہ ایک اسم ہے، اس کے شروع میں یا لگ گیا ہے، اسی طرح وہ یا سماع وقلی میں یا لگ گیا ہے تو لہٰذا یہ مثال کس کی ہوگی؟ اسم کی ہوگی۔ اسی طرح اختر مما یلی مثالا للاسم ید اللہ علی الجماع، ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ اضافت جو ہے یہ اسم کی علامت ہے، تو یہاں پہ اضافت ہو گئی ہے تو اس لیے یہ بھی اسم کی علامت ہے۔ اسی طرح جی جو ہے وہ اصبرن علی مشاق العمل، عمل کام کی جو سختی ہیں اس پر صبر کریں، اس کو برداشت کریں، تو یہاں پر یہ نون تاکید لگ گیا ہے، نون آ گیا ہے آخر میں، تو لہٰذا یہ جو ہے وہ اختر مما یلی مثالا للفعل ہو جائے گا۔ یہ فعل کی علامتوں میں سے جو ہے وہ ایک علامت ہے، فعل کی علامت ہے۔ جی اس کے بعد ہے جی کہ اختر مما یلی مثالا للفعل، فعل کی علامتوں میں سے وہ پھر علامت پوچھ رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جو ہے وہ فعل کی علامتوں میں سے علامت بتائیں، اور اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ المرأة نالت حقوقها، ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ تا مؤنث کی جو ہے وہ علامت فعل میں سے ہے کہ اس میں جو ہے تائے ساکنہ لگ جائے جو مؤنث پر دلالت کرتی ہے، تو نالت آپ دیکھیں کہ یہ تائے ساکنہ لگی ہوئی ہے، تو لہٰذا اس میں جو ہمارا جو محل نظر ہے وہ نالت ہے، اور نالت جو ہے وہ فعل کی علامت اس وجہ سے ہے کہ اس میں جو ہے وہ تا لگی ہوئی ہے، اس لیے یہ اس کو جو ہے وہ اختر مما یلی مثالا للفعل قرار دیا ہے۔ المرأة نالت حقوقها کہ عورت نے اپنے حقوق حاصل کر لیے۔ للتانیث علامات ثلاث تلحق آخر الاسم ومنها تائے تانیث المتحرکہ، تائے تانیث متحرک ہو، ٹھیک ہے جی، یہ تانیث کی علامتوں میں سے ہے جس کو کہ اس کے آخر میں تائے مدورہ لگی ہوئی ہو، یہ اسی طرح جو ہے وہ الف مقصورہ تانیث کا لگا ہوا ہو، الف ممدودہ لگا ہوا ہو اور تائے تانیث لگی ہوئی ہو، یہ تین میں پہلے بھی بتایا ہوں، یہ تین جو ہے وہ نکلام، جیسے فاطمہ اب تا لگی ہوئی ہے، اسی طریقے سے جو ہے وہ حبلا ہے، اسی طریقے سے خنسا ہے، ٹھیک ہے جی، تو یہ تانیث کی علامتیں ہیں ساری، جو ہے وہ تانیث ہوگی، مؤنث کہلائے گا۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں جی کہ ینقسم الاسم من حیث العدد الی اقسام، عدد کے اعتبار سے بھی ظاہر ہے مفرد ہوتا ہے، اور پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ تثنیہ بھی ہوتا ہے اور پھر جمع بھی ہوتا ہے، تو تینوں طرح کا جو ہے وہ ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے للجمع انواع، پھر جمع کی قسمیں ہیں، جمع مذکر سالم ہے، ٹھیک ہے جی، اور اسی طرح جمع مؤنث سالم ہے، اسی طرح جمع تکسیر ہے، جمع مکسر ہے، جمع سالم ہے، پھر اس میں جمع مذکر سالم ہے، جمع مؤنث سالم ہے، پھر اسی طریقے سے اس میں جمع ہے، جن سے جمع ہے، جمع ہے، تو یہ ساری جو ہے وہ جمع کی اقسام ہے۔ اچھا جی، جمع مذکر سالم کی مثال وہ کہہ رہا ہے جی کہ مومن سے مومنین بنا ہے، من المؤمنین ہونا مومنون چاہیے تھا لیکن من جار لگ گیا، تو لہٰذا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، تو یہ جمع مذکر سالم کی مثال ہے کہ مومن سلامت ہے، جمع مذکر سالم اس کو کہتے ہیں جس میں واحد کی بنا سلامت رہے، ایسی جمع، تو لہٰذا مومن سلامت ہے اور مومن سے آگے یا اور نون لگا کے مومنین کیا گیا ہے۔ ان اللہ یحب المحسنین، محسن سلامت ہے اور محسن سے محسنین کیا گیا ہے، تو لہٰذا یہاں پر بھی بنا سلامت ہے، ٹھیک ہے جی، اور جو ہے وہ یہاں پر چونکہ یہ جمع مذکر سالم ہے اور اس کی حالت جر جو ہے وہ یا ما قبل مکسور کے ساتھ آتی ہے اور نون مفتوح کے ساتھ آتی ہے، اسم متمکن کی اقسام میں سے آپ نے یہ پڑھ رکھا ہے، تو اس وجہ سے یہاں پہ محسنین آیا ہے کیونکہ یہ
یہاں پر جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ یہ حالت نصب ہے، اور کیونکہ یہ مفعول بن رہا ہے حالت نصبی میں ہے، اور حالت نصبی اور جری دونوں جو ہے وہ یا ما قبل مکسور اور نون مفتوح کے ساتھ آتی ہیں، لہٰذا اس وجہ سے یہ اس طرح جمع مذکر سالم ہے۔ جی آگے ہے جی معرفہ کی اقسام۔ معرفہ کی 7 اقسام ہیں، جس میں جو ہے وہ اسم موصول ہے، اس میں علم ہے معرفہ کی علامات میں سے، اور اس کے علاوہ اسناد بھی معرفہ کی علامات میں سے ہے، الف لام بھی معرفہ کی جو ہے وہ علامات میں سے ہے، ضمیر جو ہے ضمیر کی طرف ہونا یہ بھی جو ہے وہ معرفہ کی علامات میں سے ہے، تو معرفہ کی اور بھی کافی ساری علامات ہیں۔ اور اس کے بعد ہے جی کہ علم کی تعریف بھی کی ہے، اس میں علم یعنی اسم وضع لتعیین مسمات بذاتہ دون حاجت الی قرینۃ خارجۃ عن لفظہ، تو یسمى اسم العلم، یعنی ایسا اسم کہ جس کو کسی خاص ذات کے نام کے لیے معین کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہو، دون حاجت الی قرینۃ خارجہ، اور عن لفظہ کہ وہ اس لفظ کے علاوہ کسی اور قرینے کی ضرورت نہ ہو، اس نام پر دلالت بھیجنے کے لیے، اس نام کو انڈرسٹوڈ کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، بولنے کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت نہ ہو، تو وہ اسم علم ہے۔ کل اسم معرب آخرہ الف لازمۃ یسمى المقصور، اس میں مقصور کی تعریف کر رہے ہیں کہ ہر وہ اسم معرب ہونا چاہیے، مبنی نہیں ہو۔ معرب آپ کو پتہ ہے کہ جس کا آخر عامل کے بدلنے سے بدلتا ہے۔ کل اسم معرب کہ اس کے آخر میں جو ہے وہ الف لگ جائے، الف لازم کا لگ جائے تو وہ اسم مقصور کہلائے گا، اور اگر اس کے آخر میں یا لازم لگ جائے تو وہ اسم منقوص کہلائے گا۔ مثالیں میں آپ کو پہلے ہی دے چکا ہوں۔ تو یہاں تک یہ بات مکمل ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر آگے مرفوعات کی بحث شروع ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ MCQs نمبر 40 سے ہم کل جو ہے وہ بات کو شروع کریں گے۔